السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ناولس بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے سکوت عشق۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، عابدہ عزیز شیری نے لکھا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ زیان اور ایان کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ایان کو تعلیم کا بہت شوق تھا۔ دونوں بھائیوں کی عادات اور شکل میں فرق تھا۔ ایان بڑا اور اس سے 1 سال چھوٹا زیان تھا۔ 2 ہی بھائی تھے۔ باپ کی کپڑے کی دکان تھی، اوپر 2 دکانیں کرائے پر دی ہوئی تھیں۔ گزر بسر اچھی چل رہی تھی۔ اتنا بڑا سا گھر پرانے علاقے میں بنا ہوا تھا۔ ایک اوپر والا پورشن اس کا بھی کرائے پر دیا ہوا تھا۔ اس محلے اور خاندان میں بھی ان کی عزت تھی۔ ایان خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا۔ اسے باپ کے کاروبار کا کوئی شوق نہ تھا۔ وہ بھی انجینئر کی ڈگری پاس کر کے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ زیان کو شروع سے ہی پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ باپ کو شوق تھا کہ اس کے دونوں بچے پڑھ لکھ جائیں۔ زیان ایان کی طرح اتنا ہینڈسم نہ تھا۔ وہ بمشکل میٹرک پاس کر کے باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھنے لگا۔ اس کے بیٹھنے سے باپ کو بھی سہولت محسوس ہونے لگی۔ ماں باپ نے ان دونوں کی شادی ایک ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں کے رشتے کروانے والے کو رشتے کے لیے کہا گیا۔ ایان کے لیے اس کی تعلیم کے مطابق زیادہ پڑھی لکھی لڑکی اور زیان کے لیے اس کی تعلیم کے مطابق کم پڑھی لکھی لڑکی ڈھونڈنے لگے۔ چند رشتے دیکھنے کے بعد رشتے والی نے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک ہی گھر کی 2 رشتے میسر آ گئے اور بات پکی ہو گئی۔ دونوں کی شادیوں کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ناہرہ کا باپ ایک کامیاب پراپرٹی ڈیلر تھا۔ اس نے اپنی بیوہ بہن کی بیٹی مائرہ کو اپنی بیٹی کی طرح پال پوس کر جوان کیا۔ دونوں نائرہ اور مائرہ ہم عمر تھیں۔ مائرہ کا باپ جب وفات پا گیا تو اس کی ماں کی بھائی نے دوسری شادی کر لی اور بیرون ملک اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا شوہر، جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اور وہ سوتیلی بیٹی کو پاس رکھنے کے حق میں نہ تھا۔ ماموں نے اسے پالنے کا ذمہ لے لیا۔ مائرہ بچپن سے ہی محرومیوں کا شکار تھی۔ مامی نے دیکھا وہ 10 سال کی عمر سے ہی گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی تھی۔ اس نے آتے ہی کافی کاموں میں مامی کی مدد کرنی شروع کر دی۔ مامی اس سے خوش ہو کر اس سے اچھا سلوک کرنے لگی۔ ماموں بھی بیوی کے اچھے برتاؤ سے مطمئن اور بیوی سے خوش ہو گیا اور اس کی ہر بات ماننے لگا۔ بیوی نے سوچا کہ اگر مائرہ کے ساتھ پیار جتانے سے شوہر خوش ہوتا ہے تو وہ اسے سب کو اپنی بیٹی بنانے لگی کہ میری 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کا سلوک دیکھ کر سگی ماں بہت خوش ہو گئی۔ بعد میں ان کا اپنا بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے تو وہ ان میں مگن ہو گئی۔ شوہر اسے مائرہ کے ساتھ فون پر بات کرنے پر بھی سمجھاتا کہ اس طرح وہ بھی ڈسٹرب رہے گی۔ اس کا دل وہاں رگنے دو تاکہ وہ سکون سے رہ سکے اور خود بھی سکون سے رہو۔ وہ بھی دل پر پتھر رکھ کر مطمئن ہو گئی۔ کئی سال نہ وہ پاکستان آتی نہ ہی زیادہ فون کرتی۔ کبھی کبھار بھائی کو فون کر کے بیٹی کی خیریت دریافت کر لیتی، مگر بات کرنے کا حوصلہ نہ کرتی کہ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ بیٹی سمجھتی اس کی ماں اسے بھول چکی ہے، اس لیے وہ بھی اب کبھی ماں کا ذکر نہ کرتی۔ مائرہ کو مانی پکارا جاتا جبکہ ناہرہ کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پری پکارا جاتا۔ مانی، بیٹا چائے بن گئی ہے تو ماموں کو دے جاؤ۔ جی اچھا ماما۔ وہ مامی کے کہنے پر ہی اسے ماما پکارتی تھی۔ جب مائرہ چائے لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو ماموں مامی کو بتا رہے تھے کہ مانی کی ماں کا فون آیا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ چپ ہو گئے۔ وہ اس کے سامنے اس کی ماں کا ذکر نہ کرتے تھے کہ وہ محسوس نہ کرے کہ ماں کی کمی ہو۔ مائرہ نے سن کر بھی انسنا کر دیا، مگر اندر سے اس کا دل ماں سے ملنے کے لیے اکثر بے قرار رہتا۔ اس کے پاس ماں کی اور اس کے بچپن کی ایک ہی پرانی تصویر تھی جسے وہ اکثر چھپ کر دیکھتی اور روتی رہتی تھی۔ مامی اس کے کھانے پینے کا بھی اس لیے خیال رکھتی کہ اگر وہ کمزور ہو گئی یا بیمار پڑ گئی تو گھر کے کام کون کرے گا۔ وہ ذرا سی بیمار ہوتی تو مامی فوراً اس کی دوائی دینے کی فکر میں لگ جاتی، وقت پر اسے دوائی دیتی اور کہوہ وغیرہ بنا کر دیتی۔ ماموں خوش ہو جاتے کہ وہ اسے ماما کہلواتی
اور نائرہ اور مائرہ کا ایک ہی روم تھا، دونوں کے 2 سنگل بیڈ بچھے ہوئے تھے، دونوں کونوں میں درمیان میں سنگل کرسیاں تھیں۔ مائرہ کی اپنی الگ الماری تھی اور نائرہ کی الگ۔ مائرہ کو اپنے روم میں سلانے پر کوئی اعتراض اس لیے بھی نہ تھا کہ وہ اس کو وقت بے وقت کام کرواتی رہتی، پانی بھی اٹھ کر خود نہ پیتی۔ نائرہ اس کا اکثر مذاق اڑاتی رہتی، اس کی کم تعلیم کا، اس کی شکل و صورت کا، جو اس کے مقابلے میں حسین نہ تھی۔ مائرہ پلٹ کر کبھی جواب نہ دیتی۔ نائرہ کو اپنی انجینئر کی ڈگری اور اپنے حسن پر بہت گھمنڈ تھا۔ نائرہ میٹرک درمیانے درجے کے نمبروں سے پاس ہوئی تھی، کیونکہ اس کو پڑھنے کا موقع نہ ملتا۔ جبکہ مائرہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوئی تو مامی نے مشہور کر دیا کہ مائرہ کو پڑھنے کا ذرا بھی شوق نہیں ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اسے گھرداری میں طاق کر دوں، کیونکہ اسے گھرداری کا بہت شوق ہے۔ پیپروں میں بھی اس نے کام نہ چھوڑا۔ یہ بھی میں نے پیچھے لگ کر اسے میٹرک کروا دی، جس مشکل سے کروائی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ مامی کا سپاٹ لے جاؤ اور خاموش رہو اب اس پر بوجھ پڑ چکا تھا۔ وہ مامی کی کسی بات کو جھٹلا نہیں سکتی تھی، کیونکہ مامی اسے ماموں کے سامنے یہ کہہ کر بابت کروانے پر مجبور کر دیتی تھی کہ پوچھ لیں اس سے، سامن کھڑی ہے، میں کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ کیوں مانی؟ بتاؤ مامی کو کہ تم آگے نہیں پڑھنا چاہتی، تمہیں گھرداری سیکھنے کا شوق ہے۔ وہ مجبور ہو جاتی اور مامی کی ہاں میں ہاں ملا دیتی۔ مامی اس سے خوش ہو جاتی تو مانی دل میں خوش ہو جاتی کہ چلو مامی تو خوش ہوئی۔ مائرہ رات کو لیٹی تو اسے بچپن کے سہانے دن یاد آ جاتے۔ مائرہ اپنے والدین کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ ماں باپ کی لاڈلی اکلوتی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ اس کے باپ کا جگری دوست تھا۔ مائرہ گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ مائرہ کی ماں گریجویٹ تھی اور اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی۔ دونوں کی شادی ہو گئی، وہ گاؤں بیاہ کر چلی گئی۔ اس نے کبھی اس بات پر اعتراض نہ کیا کہ وہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہے اور گاؤں میں بھی خوش رہتی۔ اس کا شوہر، اس کا دوست، جس کی بیوی 2 سال پہلے فوت ہو چکی تھی، ابھی تک اس نے اور شادی نہ کی تھی، نہ ہی کوئی اولاد تھی۔ دونوں دوست ایک دن اکٹھے بائیک پر جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ میں مائرہ کا باپ جگہ پر ہی فوت ہو گیا اور اس کا دوست دور مٹی پر گرنے سے معمولی زخمی ہوا اور بچ گیا۔ کچھ وقت گزرا، بھائی بہن کو گھر لے آیا تو اسی دوست نے مائرہ کی ماں کا رشتہ مانگا، جو اب کچھ عرصے سے UK میں مقیم تھا اور اسے فیملی ویزا ملا ہوا تھا، تو وہ مائرہ کی ماں کا رشتہ اس کے بھائی سے مانگ کر شادی رچا لی۔ شروع میں اس نے کہا کہ وہ UK فی الحال بیوی کو لے کر جا سکتا ہے، بعد میں کوشش کر کے مائرہ کو بھی بلا لے گا۔ مامی نے دیکھا مائرہ بہت سمجھدار اور مددگار لڑکی ہے، 10 سال کی عمر میں بہت سلجھی ہوئی تھی، تو مامی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی پرورش کا ذمہ اٹھا لیا۔ نائرہ تو اچھے مہنگے اسکول میں پڑھتی تھی۔ مائرہ گاؤں سے آئی تھی، اس لیے اسے قریبی سرکاری اسکول میں یہ کہہ کر داخل کروا دیا کہ جب وہ اس پڑھائی میں تیز ہو جائے گی تو اسے نائرہ کے ساتھ اس کے اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ ماں UK چلی گئی تو شوہر نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے اور صاف لفظوں میں اسے کہہ دیا کہ وہ اگر بیٹی کو پاس رکھنا چاہتی ہیں تو وہ طلاق لے کر بیٹی کے پاس چلی جائیں، وہ میرے لیے نامحرم ہے۔ ماں مجبور ہو جاتی کہ اگر طلاق لیتی تو بھابھی کا رویہ دیکھ چکی تھی، اگر بیٹی ماموں کے پاس رہے تو سیف رہے گی، کیونکہ مامی نے اسے تسلی دی تھی کہ اس کی فکر نہ کرو، میں اسے اپنی بیٹی کی طرح پالوں گی۔ مائرہ کی ماں جان گئی تھی کہ اسے مفت کی نوکرانی مل گئی ہے، وہ خود پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بیٹی کو نہ پاس رکھ سکتی تھی، نہ ہی پڑھا سکتی تھی۔ شوہر نے صاف کہا تھا کہ اس سے تعلق نہیں رکھنا، ورنہ تم بیٹی کے ساتھ لگی رہو گی تو جو اس کا آنے والا بچہ ہے اس پر پورا توجہ نہ دے سکو گی۔ بڑے عرصے بعد اسے اولاد ملنے والی تھی۔ بھائی نے بھی کہا تھا کہ جیسا شوہر چاہتا ہے ویسا ہی کرو، اب تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی، ہمیں بھولنے کی کوشش کرو اور بیٹی کا ہم بہت خیال رکھیں گے۔ وہ بولی ٹھیک ہے بھائی، میں کبھی کبھی صرف آپ کو فون کر کے خیریت دریافت کر لیا کروں گی۔ مائرہ کی ماں کو یہ اجازت بھی نہ تھی کہ وہ اپنی بچوں کو مائرہ کے بارے میں یا اپنی پہلی شادی کے بارے میں بتائے۔ اس نے تو بچوں سے اپنے بھائی تک کا ذکر بھی نہ کیا تھا۔ چوری کبھی بھائی کو فون کر کے پوچھ لیتی۔ مائرہ کا شوہر ویسے اس کا بہت خیال رکھتا۔ بڑا بیٹا کبھی وہ 2 سال بعد
दोस्त फिर बड़ा बेटा फिर 2 साल बाद बेटी की पैदाइश पर वो इनमें मगन हो गई, मगर मायरा के लिए चुप चुप कर कभी रोती। वो मारी से मरूर हो चुका था, जुबान बंद हो चुकी थी, इशारे से माफिया मांगता था। माहिरा की माँ को अब उस पर तरस आता था। वो माहिरा का उसकी ज़िंदगी में बच्चों को बताकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उसे भी अब आदत भी हो गई थी दुख सहने की। नायरा अपनी फ्रेंड के साथ अपने रूम में बैठी हुई थी और मायरा को चाय बनाने का ऑर्डर दिया था। नायरा किचन में चाय बना रही थी, साथ साथ उसके कानों में मायरा की बातें उसके दिल को कचोके लगा रही थी। नायरा की एक फ्रेंड ने कहा, यार तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है ना। नायरा अंकल तब कर बोली, तुम्हें वो किस एंगल से मेरी सिस्टर लगती है? वो मुलाजमा है हमारी, समझी, वो मामूली शक्ल और सूरत वाली अनपढ़ गांव की लड़की। दूसरी ने कहा, मगर यार आंटी को तो वो मामा पका रही थी, और तुम दोनों का रिश्ता भी तो एक ही घर में दो सगे भाइयों के साथ हुआ है। नायरा तमसख भरे अंदाज में बोली, अरे वो मेरी गरीब गांव की कज़न है, इसलिए उसे मुलाजमा से ज़्यादा प्रोटोकॉल देना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है। आजकल मुलाजिम इतने कामकाज वाले मिलते किधर हैं। और रही शादी उसकी इस घर में करने की वजह यह है कि मेरी मामा इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसे मेरे साथ बराबरी का दर्जा दें। दरअसल ये बात यह है कि मेरा मंगेतर तो मेरी तरह खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का है, बिल्कुल मेरे मियार के मुताबिक। अब ये ठहरी गाँव की अनपढ़ गंवार और बदसूरत, अब इसके लिए भी इसी जैसा मामूली शक्ल और सूरत वाला कम पढ़ा लिखा ही चाहिए था। इत्तेफाक से मेरे मंगेतर का छोटा भाई बिल्कुल इसके मैच का है, कम पढ़ा लिखा, मामूली शक्ल और सूरत वाला, और बाप के साथ कपड़े की शॉप पर बैठता है, ना कि मेरे मंगेतर की तरह ऑफिस में अफसर बनकर बैठता है। फिर वो शौकी से बोली, इसको अपने साथ ब्याहने की वजह एक और भी है कि ये मेरे पापा की भांजी है, तो इसकी शादी भी हम लोगों ने ही करनी है। एक मेरी शादी में उसकी भी भुगत जाएगी, और जहेज़ भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लड़के वालों ने जहेज़ देने से सख्ती से मना किया है। और भला हमें क्या चाहिए था? फिर जिस तरह मैं इससे इधर अपने सारे काम करवाती हूँ जहेज़ में, ये मुफ्त की नौकरानी भी मेरे साथ जाएगी, और जैसे मुझे यहाँ आराम वैसे वहाँ भी इस पर हुक्म चलाऊँगी, वैसे भी मैं वहाँ उसकी बड़ी बहू की हैसियत से जाऊँगी। एक दोस्त बोली, वाह भाई वाह, क्या किस्मत पाई है, शौहर भी अपनी तरह का मिलने वाला है और साथ में ये मुफ्त की मुलाजमा की सहूलत भी। अक्सर लोग अपने गरीब गाँव वगैरह के रिश्तेदारों को कामकाज के लिए ले आते हैं। एक तो वो रिश्तेदार भी होते हैं और दूसरे भरोसे वाले भी। इनको ये खुशी मिलती है कि हमारा अमीर रिश्तेदार उन्हें घर में रहने की इजाज़त दे देता है। वो इसी गम में खुशी रहते हैं कि हम उनके रिश्तेदार हैं। एक फ्रेंड ने नायरा से पूछा, वैसे इसके वालिदैन किधर रहते हैं? नायरा झट बोली, बाप फौत हो गया है। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि अगर उसकी माँ का बताया तो वो यूके में रहती है, तो इसकी वैल्यू मुझसे बढ़ ना जाए। तो झट टालने वाले अंदाज में उन्हें डांट कर बोली, तुम लोग भी क्या नौकरों की बातें लेकर बैठ गई हो? वो लोग इतने अहम भी नहीं कि हम उनकी बातों में वक़्त बर्बाद करें। दूसरी बोली, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। नायरा को सब पता था कि माहिरा की माँ और उसके 2 बहन भाई का भी, मगर वो इसके सामने इस बात का गुरूर में जिक्र नहीं करती थी। मायरा को भी सब इल्म था कि उसका एक भाई और बहन भी है। उसे इनसे मिलने का भी बहुत इश्तियाक था, मगर वो कह नहीं सकती थी। नायरा उसके मंगेतर का उसके सामने मजाक उड़ाती और अपने मंगेतर की तारीफें कर करके उसे जलाने की कोशिश करती। अपने मंगेतर की तस्वीर दिखाकर उसे कहती, तुम्हारा दिल तो ललचा रहा होगा कि काश ये मेरा होता। तो कान खोल के सुन लो, ये ख्वाब या ख्वाहिश कभी तुम्हारी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए बेहतर है कि अपने इस लंगूर के साथ ही सपने देखो जो जल्द पूरे होने वाले हैं। और मेरे सपनों का राजकुमार मुझे मिलने वाला है। तुम तो इधर भी सारी ज़िंदगी मेरे मंगेतर को देख देख कर जला करोगी जब अपने लंगूर पर नज़र पड़ेगी। इसने उसका नाम ही लंगूर डाला हुआ था। मायरा की आदत थी कि वो उसके इस जले कटे जुमलों पर ना कोई जवाब देती, ना ही कोई सफाई पेश करती। उसे इल्म था कि अगर एक बात का भी जवाब दिया तो उसके जवाब में उसे उसकी मज़ीद दुख देने वाली बातें सुनने को मिलेंगी। बेहतर यही था कि चुप रहा जाए, तो वो खुद ही मायूस होकर चुप कर जाएगी। माँ की हदायत के मुताबिक वो अपने बाप के सामने उसको कटी कड़ी सुनाने से गुरेज करती।
دونوں ماں بیٹی اس کے ماموں کے سامنے اس سے ایسے پیار جتاتی جیسے وہ اس کی دیوانی ہے۔ باپ ہر چیز ایک جیسی لانا چاہتا تھا، مگر ادھر بھی وہ چالاکی کر جاتی، اس کی سستی چیز لا کر مہنگی بتاتی اور کہتی کہ یہ اس کی اپنی پسند ہے۔ اسے شاپنگ پر ساتھ لے کر جاتی۔ ماہرہ ایک ریموٹ کی طرح ہر چیز میں ہاں کی گردن ہلا دیتی۔ اس نے دل میں اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگا رکھی تھی کہ وہ اس کے صبر کا پھل ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اسے ماں سے ملنے کی شدید خواہش تھی۔ وہ ماں کی مجبوری سمجھ سکتی تھی۔ جب ماں UK جا رہی تھی تو تڑپ تڑپ کر اس کے لیے روتی روتی چلی گئی تھی۔ ایان و زیان شام کی چائے پی رہے تھے۔ باپ نے ایان سے پوچھا کہ آپ نے شادی کے لیے چھٹیاں اپلائی کر دی ہیں؟ ایان نے کہا جی ابا جی کر دی ہیں۔ زیان ماں سے گلہ کر رہا تھا کہ آپ نے بھائی کے لیے چاند جیسی دلہن ڈھونڈی ہے اور میرے لیے بدصورت، میرے لیے بھی کوئی خوبصورت لڑکی ڈھونڈیں، مجھے نہیں کرنی اس کالو سے شادی۔ ایان نے سنجیدگی سے کہا امی اس کے لیے بھی کوئی خوبصورت لڑکی ڈھونڈتے یا میری اس بقول کالو سے منگنی کر دیتے، اور خوبصورت والی کی اس سے مجھے خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں، بس نیچر اچھی ہو۔ زیان بولا لو جی ادھر الٹا ہی حساب ہے، مجھے تو حسن سے مطلب ہے۔ باپ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم بھی پڑھائی کی طرف توجہ دیتے تو خوبصورت پڑھی لکھی کا رشتہ ہی تمہارے لیے بھی تلاش کیا جاتا۔ اب نہ تمہاری تعلیم ہے تو کون تمہیں اپنی پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی دے گا؟ شکر کرو کہ بھائی کے طفیل ایک اچھے گھرانے میں اسے رشتہ مل رہا ہے۔ تمہاری ماں تو تمہاری والی کی زیادہ تعریفیں کرتی ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر بولا میں تو مذاق کر رہا تھا، پھر ایک ساتھ آہ بھر کر بولا مجھے اپنی حیثیت کا بھی علم ہے۔ ماں نے کہا واقعی تمہارے والی بہت اچھی ہے۔ شوہر نے پوچھا بیگم اس کے کیا بھلے نام ہے؟ بیوی نے کہا بس آپ یہ یاد رکھ لیں کہ ایک کا نام پری ہے جو خوبصورت ہے اور جو دوسری ہے وہ مانی ہے، باقی ان کے نام ذرا مجھے مشکل لگتے ہیں اس لیے یاد نہیں رہتے۔ ماہرہ نے سنا کہ ماموں بیوی کو بتا رہے تھے کہ اس کے سوتیلے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی اس کے آبائی گاؤں لائی جا رہی ہے۔ ماموں نے سب کو بتایا کہ مانی کی ماں اپنے شوہر کو ڈیڈ باڈی لے کر پاکستان آ رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اس نے بچوں کو ہمارے بارے میں سب سچائی بتا دی ہے، وہ بہت بے چین ہو رہے ہیں ہم سب سے ملنے کے لیے۔ ماہرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر نائرہ اندر سے جن بھون گئی کہ اس کی لندن پلیٹ ماں آئے گی تو اس کی ویلیو بڑھ نہ جائے۔ ماہرہ اپنی ماں کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ اس کا ماموں بھی بہت خوش و بےتاب تھا بہن سے ملنے کے لیے۔ اس کے لیے اوپر والے پوشن کو صفائی کروانے لگے۔ ماہرہ بہت لگن سے اس کی آمد کی تیاریاں کرنے لگی۔ ماہرہ کے سسرال والوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے انہوں نے شادی کی ڈیٹ جلدی رکھ لی تھی۔ کورونا کی وجہ سے ماہرہ کے بھائی کو سیٹ مل گئی اور باپ کی ڈیڈ باڈی لے کر پہنچ گیا۔ ماہرہ کی سوتیلی بہن کا پیپر تھا تو اس نے 2 دن بعد آنا تھا۔ ماں نے بیٹی کے ساتھ آنا تھا، ان کی سیٹ کنفرم نہ ہو سکی اور انہیں وہیں رکنا پڑا۔ گاؤں سے رشتہ دار ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے، ادھر سے یہ سب بھی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ نائرہ نے جانے سے انکار کر دیا تو ایک رشتہ دار عورت کو اس کے پاس چھوڑنا پڑا۔ ماہرہ کو جہاں ماں کے نہ آنے کا دکھ تھا وہیں بھائی سے ملنے کی خوشی بھی بہت تھی۔ اس نے پل کاٹے نہیں جا رہے تھے۔ گاؤں سے کافی مرد آئے ہوئے تھے، عورت کوئی نہ تھی۔ نائرہ کی ماں نے شوہر سے کہا کہ وہ ہمیں گھر بھجوا دے، کوئی عورت نہیں آئی۔ شوہر نے سرگوشی میں ایستھر سے کہا ہم نے گاؤں جانا ہے، خاموش رہو۔ نائرہ کی ماں ماہرہ کے سامنے بڑبڑانے لگی کہ اس بندے نے ساری زندگی ہمیں پوچھا نہیں، نہ ہی کوئی تعلق رکھا، اپنی سوتیلی بیٹی سے بھی واسطہ نہیں رکھا، اب ہم اس کے جنازے پر اس کے گاؤں جا رہے ہیں۔ ماہرہ سن کر خاموش رہی، اسے تو شدت سے بھائی سے ملنے کی جلدی تھی۔ 9 سال کا بچہ اتنا بڑا لگ رہا تھا جیسے 12-13 سال کا ہو، کافی سمجھدار بچہ تھا۔ باپ کے ایک دوست کے ساتھ آیا تھا جس کی فیملی بھی ساتھ تھی۔ بچہ سب سے مل رہا تھا اور کافی اداس تھا۔ ماہرہ سے ملا تو ماہرہ نے روتے ہوئے شدت جذبات سے اسے زور سے بھینچ لیا۔ دونوں زاروں قطار رونے لگے، ارد گرد سے لوگ دیکھنے لگے۔ بچہ جن کے ساتھ آیا تھا وہ ماموں سے کہہ رہے تھے اب ہم چلتے ہیں، آپ کی امانت بچہ اور اس کے باپ کی ڈیڈ باڈی آپ کے حوالے۔ بچے کے ددیال والے بچے کو پیار سے تسلی دے رہے تھے۔ مامی اور ماہرہ لوگوں کو گاؤں کے لوگ بہت عزت دے رہے تھے۔ سارے راستے ممانی منہ بنائے بیٹھی رہی۔
جبکہ مائرہ بھائی کو تقریباً گود میں سر رکھے پیار کرتی رہی۔ وہ بھی مطمئن ہو رہا تھا۔ ماں سے بھی فون پر لائیو ویڈیو کال ہوتی رہی۔ گاؤں میں ان کو بہت عزت افزائی ملی۔ اس کے سوتیلے باپ کے سب کزنز تھے، سگا کوئی نہ تھا کیونکہ وہ اکلوتا تھا۔ والدین حیات نہ تھے۔ مائرہ کے بھائی کو بھی سب بہت پیار کر رہے تھے۔ جنازے کے بعد اگلے دن ناشتے کے بعد 10 بجے کل تھا، ساتھ ہی چالیسواں تھا۔ ختم ہونے کے بعد مائرہ کا ماموں جانے لگا تو مائرہ نے بھائی کو بھی ساتھ لے جانے کا کہا۔ سارا وقت وہ مائرہ کے ساتھ ہی رہا۔ مامی کا منہ بن گیا۔ ماموں نے ان لوگوں سے اسے لے جانے کی اجازت مانگی تو وہ بولے، جی آپ کا بھی حق ہے، ہم سب آپ سے ہمیشہ کا ناطہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا بھائی کسی سے بھی زیادہ تعلق نہ رکھتا تھا۔ مائرہ کے ماموں نے بہت خوش دلی سے کہا، جی ضرور، آخر ہم رشتہ دار ہیں۔ مامی کا پھر منہ بن گیا۔ اس طرح سب سے ملنے کے بعد وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ مائرہ کا بھائی مائرہ کی سنگت میں بہت خوش رہتا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی۔ نائرہ اس کو فالتو لفٹ نہ کرواتی۔ مائرہ کی ماں کی کورونا کی وجہ سے سیٹ کنفرم نہ ہو سکی۔ اس نے بھائی سے کہا، اگر بچیوں کے سسرال والوں کو جلدی ہے تو انہیں رخصت کر دیں، میں پاکستان شفٹ ہونا چاہتی ہوں اور یہاں سے سب کام مکمل کر کے آؤں گی۔ نائرہ اپنی شادی کی شاپنگ میں مگن رہتی، جبکہ ساتھ ساتھ مائرہ اور اس کے منگیتر کا بھی مذاق اڑاتی۔ وہ طنزیہ مسکرا کر کہتی، دیکھا میرے سسرال والوں نے کتنے جوڑیاں پسند کی ہیں میرے لیے، میری طرح خوبصورت، ہینڈسم اور پڑھا لکھا لڑکا میچ کیا، اور تمہارے لیے تمہاری طرح ان پڑھ اور بدصورت لڑکا میچ کیا۔ مائرہ جواب میں خاموش رہتی۔ لڑکے والوں نے جب مائرہ کی ماں کی بات سنی اور اس سے فون پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ولیمہ آپ کے آنے پر کر لیں گے۔ وہ بیٹی کے منگیتر کو دیکھ کر کافی اداس اور مایوس ہوئیں۔ اسے بیٹی کے کم پڑھنے کا بہت دکھ تھا اور دوسرا لڑکا اسے بہت باادب اور سلجھا لگا۔ وہ اپنی بیٹی کی قسمت کا کس سے گلہ کرتی، کافی روتی رہتی اور اس کی اچھی قسمت کی دعائیں کرتی رہتی۔ اسے اپنی بھائی کی بدنیتی کا اتنا اندازہ نہ تھا کیونکہ جب باپ فوت ہوا تو جو جائیداد کا بنٹوارا ہوا تو بھائی نے اپنا سارا پیسہ بزنس پر لگا دیا، اور بہن بیوہ تھی تو اس نے گھر خرید کر بھائی کو رہائش کے لیے دے دیا، اور اس کا نکاح بھائی نے زور دے کر زبردستی سمجھا بجھا کر کروا دیا اور اس کے ساتھ میٹھی بنی رہی اور اس کی بیٹی کو پالنے کا ذمہ لے لیا۔ وہ مجبور ہو گئی کیونکہ بھائی نے بھی شادی پر بہت زور دیا تھا۔ مائرہ کی ماں نے کبھی اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ یہ گھر ان کی ملکیت ہے۔ مائرہ کی ماں نے یہ گھر اس کے نام لگا دیا اور اس بات کو راز رکھنے کا کہا تاکہ کوئی بھی لالچ کی وجہ سے اس سے شادی نہ کرے۔ بھائی کو بھی اس نے اجازت دی کہ وہ ادھر ہی رہیں۔ شادی قدرے سادگی سے ہو رہی تھی کہ کورونا کی وجہ سے کم لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ گھر سے ہی بارات کو رخصت ہونا تھا۔ مہندی کا فنکشن بھی گھر میں ہی رکھا گیا تھا۔ نائرہ تو کئی دن پہلے ہی پارلر جانے لگی تھی، جبکہ مائرہ نے سوائے شادی کے دن کے علاوہ پارلر جانے سے منع کر دیا۔ اس پر بھی نائرہ نے بہت تمسخرہ اڑایا کہ تم کون سا تیار ہو کر تم حسین لگنے لگو گی، تم جیسی تم ویسا تمہارا دولہا، دیکھنا نا میرے دولہے کو کتنا شہزادہ لگے گا، خبردار میرے دولہے کی طرف مت دیکھنا ورنہ اپنا لنگور لگے گا، خیر تمہیں ساری زندگی اسی لنگور کے ساتھ گزارنی ہے۔ مائرہ جواب میں سنجیدہ خاموش رہتی۔ نائرہ اور مائرہ پارلر سے تیار ہو رہی تھیں۔ مائرہ تو نہ مان رہی تھی، مگر اس کی ماں کو دکھانے کے لیے مامی نے اسے زبردستی پارلر سے تیار کروایا تھا۔ دلہن تیار کرتے ہوئے سب مائرہ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ نائرہ بھی تیار ہو کر کافی پرکشش لگنے لگی کہ اس کی تعریف ہونے لگی۔ نائرہ کو برا لگنے لگا۔ ایک لڑکی سے پوچھا، کیا آپ دونوں کے دولہے بھی اچھے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نائرہ نے جھٹ اپنے موبائل سے ایان کی فوٹو دکھا کر بڑے غرور سے کہا، یہ ہے میرا پڑھا لکھا انجینئر ہینڈسم دولہا۔ سب پرشوق انداز سے دیکھ کر تعریف کرنے لگے۔ انہوں نے مائرہ سے کہا، آپ بھی دکھائیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مائرہ نے کہا، میں نے پکچر نہیں رکھی اپنے موبائل میں۔ نائرہ نے کہا، ارے میں دکھا دیتی ہوں، میں نے مقابلے کے لیے رکھی تھی کہ اس کا دولہا دیکھوں اور میرا دیکھوں، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں بھائیوں میں، اس کا میٹرک تک پڑھا ہوا ہے اور کپڑے کی شاپ پر بیٹھتا ہے۔ پھر بولی، میرا ہینڈسم ہے نا، اس کے مقابلے میں جیسی یہ ویسا اس کا دولہا لنگور۔ ایک لڑکی بولی، کوئی بات نہیں، نیچر اچھی ہونی چاہیے۔ نائرہ منہ بنا کر بولی، ارے ان پڑھ، اجڑ اور بدتمیز ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، میرا تعلیم یافتہ ہے، عورت کی عزت کرنے والا، اس کے
والے کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ لڑکی آہ بھر کر بولی، چلیں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ان کی اچھی قسمت کی۔ نائرہ فخر سے بولی، پر میری جیسی قسمت نہیں ہونے والی اس کی۔ دونوں تیار ہو کر گھر آ گئے۔ نائرہ نے ماں کو پہلے ہی وارن دے دیا تھا کہ مائرہ کو میرے ساتھ مت بٹھانا۔ نائرہ کو اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور نائرہ کو لانچ میں۔ نائرہ نے ماں کو کہا کہ پہلے میرا نکاح ہو جانا چاہیے، بعد میں مائرہ کا۔ نائرہ ہیڈ فون لگا کر اپنی ایک فرینڈ سے بات کرنے لگی۔ جب نکاح خوان نکاح کے لیے اندر آئے، مہمان عورتیں پاس کھڑی تھیں۔ جب نکاح کے لیے پوچھا گیا تو تمہیں زیان والد نصیر احمد کے ساتھ وغیرہ وغیرہ قبول ہے؟ تو وہ بولی قبول ہے۔ نائرہ نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے، اس نے سوچا کیا فرق پڑے گا، قبول ہے ہی تو کہنا ہے، کہہ دیتی ہوں۔ نائرہ کا نکاح زیان سے ہو گیا۔ ادھر سب مائرہ کا نکاح ہونے لگا تو خواہ نے جب پوچھا کہ آپ کا نکاح زیان والد نصیر احمد وغیرہ وغیرہ سے قبول ہے تو وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ نکاح خواہ نے بار بار دہرایا تو نائرہ کی ماں، جو اتنا دھیان نہیں دے رہی تھی، اسے قریب جا کر بڑے قدرے ڈانٹ کر گھور کر بولی، جلدی بولو قبول ہے۔ وہ پھر کچھ بولنے لگی تو اس نے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی تو وہ درد سے تڑپ کر بولی، جی قبول ہے۔ اتنے میں ایان کی ماں، جو پیچھے کھڑی حیرت سے سن رہی تھی، اس نے شوہر کو بلایا کہ نکاح بدل گئے ہیں۔ وہ پریشان ہوا، ایان کو فون کر کے بولے، تم اور زیان ذرا کسی مناسب جگہ بات سنو۔ مائرہ کے والد نے پوچھا، خیریت؟ وہ بولے، جی ابھی مشورے کر کے بتاتے ہیں، خیریت نہیں ہے۔ جب ایان کو والد نے بتایا کہ نکاح بدل گئے ہیں، تمہارا نکاح نائرہ جو کہ کم پڑھی تعلیم یافتہ ہے اس سے ہو گیا ہے، اور زیان کا نکاح جو پڑھی لکھی ہے اس سے، تو ایان نے حیرت سے زیان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی دیدنی تھی۔ ایان نے بڑے تحمل سے کہا کہ آپ کو دونوں لڑکیاں ہی پسند تھیں تو کوئی بات نہیں، میری قسمت میں وہ تھی، اگر کم پڑھی لکھی ہے تب بھی میں اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر دل سے قبول کرتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زیان جھٹ بولا، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ایان کے والد نے نائرہ کے والد کو سارا قصہ بتایا تو وہ تھوڑا پریشان ہو کر بولے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایان کے والد نے کہا، آپ کے لیے دونوں بیٹیاں برابر ہیں، جب ہمارے بچوں کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ گلا کھنگال کر بولے، جی بالکل۔ نائرہ کے والد نے کہا کہ اگر ابھی سارا خاندان جمع ہے، کسی کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، آپ لوگ ادھر ابھی کچھ ظاہر نہ کریں اور جلدی سے رخصتی کر لیں۔ گھر جا کر بچیوں کو بتا دینا، انہیں بھی یہ قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا پڑے گا۔ کھانا کھانے کے بعد جلدی سے رخصتی کر دی گئی کہ دیر ہو رہی ہے۔ وہاں جا کر دونوں کو اکٹھا صوفے پر بٹھا دیا گیا اور ساس نے ان کو کھیر کھلا کر رسم ادا کی۔ لڑکے شیروانی اتار کر مصروف ہو گئے۔ زیان بہت خوش لگ رہا تھا، مغرب ہو چکی تھی۔ مائرہ کو نائرہ سرگوشی میں کہہ رہی تھی، دوسرے صوفے پر چلی جاؤ، مگر وہ دنیا کی کیا سوچ لے گی، یہ سوچ کر اس کی بات کو نظر انداز کر کے بیٹھی تھی۔ ان لوگوں کو جوس کے بعد کھانا دیا گیا، دونوں نے تھوڑا بہت کھایا۔ نائرہ دل میں اس سے لیے بیٹھی تھی کہ کیا خواہ نے ایان بولا تھا یا زیان؟ مائرہ بڑبڑانے لگی، کیسے لوگ ہیں پینڈو کہیں کے، دولہے ہی نہیں بٹھاتے پاس۔ دلہنوں کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ رشتہ دار عورتیں کمرے میں آنے جانے لگیں۔ رخصتی کے بعد جب کیٹرنگ والے سب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے اور چند قریبی رشتہ دار کے علاوہ باقی سارے رشتہ دار چلے گئے تو نائرہ کے والد نے بہن کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو سن کر بظاہر واحد کو افسوس کرنے لگی مگر اندر سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ بھائی نے شرمندگی سے کہا، میرے لیے دونوں بچیاں برابر ہیں۔ بہن نے اطمینان کا سانس لیا۔ جب نائرہ کے والد نے اکیلے میں بیوی کو یہ خبر سنائی تو اس پر تو یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ غم سے نڈھال ہو کر صوفے پر گری اور چیخ کر بولی، یہ کیسے ہو گیا؟ پھر اسے سب یاد آیا جب مائرہ ہاں نہیں بول رہی تھی اور کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ وہ چلا کر بولی، میں نائرہ کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی، میں اسے ابھی طلاق دینے کا کہتی ہوں تاکہ وہ دوبارہ سے۔ جب انہیں حقیقت پتہ چلی تو وہ بولے، کیا فرق پڑتا ہے، دونوں ایک ہی گھر میں ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ بیوی ویلا مچانے لگی اور فون کرنے لگی۔ شوہر نے فون چھین کر کہا، میری بات کان کھول کے سن لو، اگر تم نے بیٹی کو شیعہ دی یا اسے طلاق لینے کا کہا تو وہ اس گھر میں تو اب دوبارہ قدم نہیں رکھ سکتی۔ اگر طلاق لے گی تو اپنا ٹھکانہ بھی سوچ لے، اس کے ساتھ میں تمہیں بھی اسی وقت 3 طلاقیں دے دوں گا، پھر ماں بیٹی جہاں مرضی رہنا اس گھر کے علاوہ۔ میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا، آزمانا ہے تو کر کے دیکھ لو، میں دھمکی نہیں دے رہا۔
سب اسے سمجھانے لگے کہ اب اپنا گھر بھی بچاؤ اور بیٹی کو بھی سمجھاؤ کہ وہ بھی اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے اور اپنا تمہارا گھر برباد نہ کرے۔ کہاں جاؤ گی دونوں؟ وہ بے بسی محسوس کرنے لگے۔ آنسوؤں کی برسات اس کی آنکھوں میں بھر آئی۔ رشتہ دار یہ حالات دیکھ کر سمجھ چکے تھے۔ نائرہ کی ماں کو شوہر نے سنائی شروع کی کہ یہ سب تمہاری بری نیت کا پھل ہے۔ تم نے ایک یتیم بچی کے ساتھ زیادتی کی، اسے دکھاوے کے طور پر پیار جتاتی رہی۔ مجھے اس وقت تمہاری نیت کا اندازہ ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ تم نے اپنے فائدے کے لیے اسے آگے پڑھنے نہ دیا، پھر اس کے لیے ان پڑھ لڑکا سلیکٹ کیا اور اپنی بیٹی کے لیے پڑھا لکھا۔ تم بہت خوش تھی کہ تم اپنی چال میں کامیاب ہو گئے۔ میری بیٹی کی تربیت بھی ایک اپنے جیسی کی جس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ شاید مجھے بھی قدرت نے سزا دی کہ میں نے بھی بہن کے گھر پر قبضہ کیے رکھا، مائرہ پر کبھی ظاہر نہ کیا کہ وہ گھر اس کا انعام میری بہن نے کیا تھا اور مجھے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی کہ میں نے اس کی بیٹی کو پالتا رہا ہوں۔ وہ مجھے ان کی تعلیم کے لیے ڈھیروں پیسے دے کر گئی تھی۔ اس کا میں نے ایک پلازہ خرید لیا جو بہت سستے داموں مل گیا، پھر اتنا عرصہ اس کے کرائے کھاتا رہا، نام بھی اپنے کروایا۔ اب مجھے اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا ہے کہ میری بیٹی جسے پڑھا لکھا پر بہت بہتر مستقبل دینے کی کوشش کی، مگر اسے ان پڑھ کے ساتھ ساری زندگی بسر کرنی پڑے گی، اور جسے ان پڑھ رکھا وہ ایک پڑھے لکھے سلجھے شخص کی بیوی بن گئی جو مجھے امید ہے کہ اسے پورے حقوق دے گا۔ میں اب بالکل برداشت نہیں کروں گا کوئی بھی زیادتی۔ میں پلازہ کل ہی بہن کے نام کر دوں گا۔ وہ مستقل پاکستان شفٹ ہو رہی ہے، اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ نکل آئے گا۔ میں اس کا گھر بھی چھوڑ دوں گا تاکہ وہ آ کر اپنے گھر میں رہ سکے۔ خود میں کرائے پر گھر لے لوں گا۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگتا رہوں گا، بہن سے بھی معافی مانگوں گا۔ پھر وہ زاروں قطار رونے لگے اور ہچکیوں سے روتے ہوئے بولا، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس نے رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی۔ جب اس نے رسی کھینچی تو اب ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے بھی بیٹی کا دکھ ہے، مگر مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ وہ بہت جلد ادھر گزارا کر لے گی۔ ہماری بیٹی کی جو عادات ہیں، اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی اور مائرہ جیسی سلجھی لڑکی اس کی ساس کو ناپسند نہ آتی تو اس کا رشتہ کرنا بہت مشکل تھا۔ کتنے رشتے آئے، کچھ وہ ناپسند کرتی، کچھ وہ لوگ اس کے نخرے کی وجہ سے انکار کر دیتے۔ اس کی ساس جب بھی آتی مائرہ کی ہی تعریفیں کرتی، کبھی اس نے نائرہ کی تعریف نہ کی تھی۔ ابھی تم چاہو تو اپنے اوپر جبر کر کے اس کی بہتری کے لیے اس کا کسی بات میں ساتھ مت دو، بلکہ اس سلسلے میں اس سے لا تعلق ہو جاؤ۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ تم جیسی عورت سے میں شادی کر کے پچھتا رہا ہوں، اور تمہارے چھوڑنے میں مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ تم کوئی بھی کام نیت سے نہیں کرتی۔ یہی دکھاوے کی محبت جو تم مجھے خوش کرنے کے لیے کرتی رہی ہو، اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتی تو دونوں جہاں میں صلہ پاتی۔ اب آگے کی زوردخت تو تم نے خرید لی ہے، میرا اعتبار کھویا ہے۔ اگر سچے دل سے کرتی تو شاید دونوں بیٹیوں کو اچھے پڑھے لکھے لڑکے ملتے۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ تم بھی ہوش کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ مجھے امید ہے کہ وہ قبول کرنے والا اور بڑا غفور و رحیم ہے۔ بیٹی کے دل پر شوہر کی باتیں اثر کرنے لگیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر شوہر نے اسے طلاق دے دی یا بیٹی نے طلاق لے لی تو واقعی وہ دونوں کدھر جائیں گی، دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گی۔ اس نے سوچا، اس کے شوہر نے آج اسے آئینہ دکھایا ہے۔ اسے دل میں شرمندگی اور دکھ محسوس ہونے لگا کہ وہ اب شوہر کی نظروں میں گر چکی ہے، اعتماد کھو چکی ہے۔ کاش وہ شوہر کے دل میں جگہ بنا سکتی۔ نائرہ کو جب سب مہمانوں کو کمرے سے باہر نکال کر ساس نے بیٹے کو بلا کر حقیقت بتائی تو وہ چلانے لگی۔ ساس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنا زوردار تھپڑ جڑ کر غصے سے کہا کہ یہ شریفوں کا گھر ہے، سمجھی، ادھر چیخو پکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اچھوں کے ساتھ اچھی اور بروں کے ساتھ بہت بری ہوں، مٹ کر رہو ورنہ۔ ذیان جلدی سے طرف کو بولا، امی جی آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے سمجھا دوں گا۔ ماں نے غصے سے جاتے جاتے کہا کہ اسے تو میں پہلی بار ہی ناپسند کر آئی تھی، مجھے مائرہ بہت پسند آئی تھی، مگر اس کی چالاک ماں نے کہا کہ وہ دونوں کا ایک ہی گھر میں کریں گے، اس کی نظر ایان پر تھی، تو میں نے سوچا چلو
पढ़ी लिखी है, अयान भी पढ़ा लिखा है, तो करने में कोई हर्ज नहीं, वरना मैं इस जैसी मगरूर लड़की को अपने घर का साया भी न पड़ने देती। नायरा को कभी किसी ने डांटा तक न था और अचानक सास ने मार दिया। वो तो निकाह के सदमे से पहले ही शौक थी, ऊपर से सास की बातें, वो गुंग सी रह गई। सास के जाने के बाद उसने जल्दी से माँ को फ़ोन मिलाया, क्योंकि उसका शौहर भी कमरे से बाहर जा चुका था। उसने सोचा वो माँ को कहती है कि वो उससे अभी पापा को कह के यहाँ से ले जाएं, मगर उसे सख्त सदमा और हैरत हुई कि सास की बात सुनकर भी वो दोनों उसे इधर ही बसने और सास की फरमाबरदारी पर रहने को कहने लगी। दोनों ने उससे साफ कह दिया कि अब इस घर के दरवाजे इस पर इस वक्त तक बंद है, जब तक वो इधर खुशी से बसा ना शुरू कर दे। नायरा की अक्कर सास ने एकदम निकाल दी। मेके के दरवाजे भी उस पर बंद थे। इसका शौहर भी बुज़दिल बना उसे माँ से पिटते देखता रहा। नायरा गम से नढाल थी। वालिदैन ने भी इसको फ़ोन पर ब्लॉक कर दिया था। वो सास से बहुत डर गई थी। सारी अक्कर निकल चुकी थी। उसका शौहर कमरे में फल और जूस लेकर आया। उसे तसल्ली देते हुए बोला, अब हम दोनों ज़िंदगी के साथी हैं। किस्मत में यही लिखा था। बेहतर है कि हम आपस में हंसी खुशी वक्त गुजारें, वरना अम्मी जान को पता लगा तो वो आपके साथ मुझे भी मारने से गुरेज ना करेंगी। वो किसी का भी लिहाज नहीं करती हैं, सबके सामने मारने से भी गुरेज नहीं करती हैं। सारे ख़ानदान में उनका गुस्सा मशहूर है। उनके गुस्से से डर से ख़ानदान वाले इधर रिश्ता देने से डर रहे थे। तुम भी संभल कर रहना, और आपसे तुम पर आ गया था। इतने में ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटका। जियान ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। नायरा बहुत ही डरी सहमी शौक में बैठी तो कम और हैरान ज़्यादा थी, जो अपने आप को बहुत अकुड़ और बहादुर समझती थी। हर वक्त मायरा पर रौब डालती थी। 1 मिनट में सास के रौब में आ गई। सास ने गुस्से से कहा, महारानी उठो और कपड़े बदल कर सोने की तैयारी करो, सुबह फजर के अज़ान के वक्त उठना है। और हाँ, मेरे बेटे को तंग मत करना, इसका हर हुक्म मानना, वरना तुम मुझे जानती नहीं, मैं किसी के सामने भी सबको मारने से गुरेज नहीं करती। नायरा ने सर हिलाकर हल्की सा जी कहा। सास कमरे से निकल गई। जियान ने उसे जेब से मुँह दिखाई रिंग निकाल कर पहना दी, फिर उसकी तारीफ करने लगा। अपने आप को दुनिया का खुश नसीब मर्द कहने लगा। उसको ज़बरदस्ती खाने पिलाने लगा कि तुम भी ने ठीक से खाया पिया नहीं होगा। नायरा दुख से सोचने लगी, सुहाग रात के इसने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि उसका शौहर उसकी तारीफ के पुल बांधेगा, मगर इस शौहर की तारीफ उसे दुख दे रही थी। उसका शौहर अपने आप को दुनिया का खुशनसीब इंसान कहेगा। वो उतर आएगी, मगर उसकी खुशनसीबी पर उसे मातम करने का दिल कर रहा था। वो समझी थी सास इस पर वारी सदके जाएगी, उसकी तारीफ करेगी, मगर वो तो दुनिया भर के कीड़े उसकी ज़ात में निकाल कर गई। वो सोच रही थी कि वो नखरे से लेट जाएगी, मगर इधर तो पहले ही फजर का ऑर्डर मिल गया। वो रोती रही। जियान उसे प्यार से चुप करवाता रहा। उसने सास का गिला किया तो वो बोला, मैं माँ के मामले में बेबस हूँ, तुम इनको मौका ही ना देना, वरना घर में कोई भी उनके आगे नहीं बोल सकता, अब्बू भी नहीं। हाँ, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहूँगा। तो मुझे देखते ही बहुत पसंद आई थी और मैंने तुम्हें दवाओं में मंगाना शुरू कर दिया था। देखो, मेरी लगन सच्ची थी और तो मुझे मिल गई। वो गुस्से से बोली, भाई की मंगेतर के बारे में ऐसा घटिया सोचना। वो बोला, मानता हूँ, मगर दिल पर कैसे अख्तियार होता है। अगर तुम्हारी शादी मेरे भाई से हो जाती तो मैं तुम्हें उसकी बीवी की नज़र से एहतराम से देखता। वो तो वैसे ही सुना था कि दिल की मुराद हो तो अल्लाह ताला से मांगो, तो अगर बेहतर हो तो बेहतरी हो तो ज़रूर सुनता है। तो मेरे भाई की नेचर के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, जैसी तुम्हारी बहन है ना। नायरा बात काटते हुए गुस्से से बोली, वो मेरी बहन नहीं है। वो बोला, जानता था, वो कज़न है तुम्हारी। अब उस पर रोब मत जमाना। वो अब इस घर की बड़ी बहू और अम्मी जान की पसंदीदा बहू है। जब भी वो तुम्हारे घर से आती उसकी तारीफ़ें और नज़रें चुराते हुए बोला, तुम्हारी बुराई करती थी। वो अक्कर को बोली, फिर रिश्ता क्यों किया। वो बोला, तुम्हारे अब्बू ने कहा था कि प्लीज़ रिश्ता कर लें, मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ, इसका गुजारा अगले घर कैसे होगा। आप इसे सुधार लेंगी, मुझे उम्मीद है, वरना मैं माहिरा का रिश्ता नहीं दूंगा। इसलिए उन्हें ये करना पड़ा। नायरा हैरान रह गई कि आखिर माहिरा में ऐसा क्या है कि वो तो समझी थी कि इसकी वजह से माहिरा का रिश्ता भी साथ हो गया। ज़ियान ने बताया कि अम्मी जान कहती हैं कि मुझे सूरत की नहीं, सीरत की अच्छी लड़की चाहिए, और मायरा भी वो सब खूबियाँ उनको नज़र आए। मेरे अयान भाई के भी अम्मी जान वाले ख्यालात थे और मुझे तुम पसंद आ गई। भाई ने मेरी पसंद की पेश नज़र अम्मी को मशवरा दिया था कि रिश्ता बदल लें, तो अम्मी जान ने कहा कि लड़की नहीं मानेगी। नायरा
جب بھائی کو پتہ چلا کہ ان کا نکاح ماہرہ سے ہوا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ نائرہ سوچنے لگی بھلا نائرہ سے شادی کرنے کے لیے ایان جیسا شخص بھی خوش ہو سکتا ہے۔ آخر ماہرہ میں ایسا کیا ہے؟ کیا کردار انسان کو سب میں افضل بنا دیتا ہے اور حسن ذلیل کروا سکتا ہے؟ ماہرہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ ساس اسے ایان کے کمرے میں لے آئی تھی۔ ساس نے رشتہ داروں کو بھی باہر بھیج دیا تھا۔ سامنے ایان کی تصویر لگی تھی۔ ماہرہ نے ساس سے جھجکتے ہوئے کہا، اس کا نکاح غلطی سے ایان سے ہو گیا ہے۔ ساس اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، شکر الحمدللہ، پیاری غلطی ہو گئی ہے۔ ایان کو بھی ماہرہ جیسی لڑکی چاہیے تھی اور ایان کو تمہارے جیسے۔ ماہرہ حیرت سے بولی، میرے جیسی؟ ساس نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، بالکل تمہارے جیسی۔ تم ٹینشن نہ لو۔ پھر ساس نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اسے بہت حیرت ہوئی کہ مامی اور نائرہ کا کیا بنا۔ ساس اسے تسلی دے کر بولی، ایان آنے والا ہے۔ یوں کہہ کر وہ مسکرا کر اسے پیار سے دیکھتی باہر نکل گئیں۔ اتنے میں اسے ماں کا فون آ گیا۔ ماں اسے وہ سمجھانے لگی کہ جو ہوا اچھا ہوا، مگر وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ پھر اس نے جھٹ ماموں کو فون ملایا اور بتانا چاہا تو وہ مبارکباد دیتے ہوئے بولے، تم دل پر کچھ مت لو، یہی تمہارا نصیب ہے۔ وہ نائرہ کا نصیب تھا۔ پھر انہوں نے مامی کو فون دیتے ہوئے کہا، لو بات کرو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ جواب میں خلاف توقع سے روندی ہوئی آواز میں مبارکباد دی اور اسے سابقہ رویے کی معافی مانگی۔ اس پر اینٹوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ اسے دیر تک دعائیں دیتی رہی اور کہتی رہی کہ تم نے بیٹی سے بڑھ کر میری دل سے خدمت کی ہے۔ اس کا صلہ تمہیں ایان کی صورت میں ملا ہے اور ہمیں اپنی نیت کا پھل ملا ہے جو تمہارے لیے کی تھی۔ وہ فوراً بولی، نہیں مامی جان، آپ نے مجھے ماں کی طرح پالا پوسا۔ وہ روتے ہوئے بولی، کاش ایسا ہی کیا ہوتا۔ اتنے میں ایان کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے کی آواز آئی اور وہ اندر داخل ہوا۔ مامی کی آواز آئی تو بولی، ایان کو فون دو۔ ایان نے فون لے کر اسپیکر آن کر دیا۔ مامی روتے ہوئے ایان کے سامنے بہت زیادہ تعریفیں ماہرہ کی کرنے لگی۔ ماہرہ سن کر شاکڈ ہو گئی۔ اسے مامی سے ایسی باتوں کی ہرگز امید نہ تھی۔ وہ ماموں کو مس کر رہی تھی، اس لیے اس نے ساتھ ریکارڈنگ کا بٹن بھی دبا لیا تھا تاکہ جب کبھی ان کی یاد آئے تو وہ ان کی آوازیں سن لیا کرے گی۔ اس نے تو سوچا تھا مامی اسے بہت زیادہ ڈانٹ پھٹکار کریں گی۔ ایان بھی ان کی مہذب طریقے سے ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ آخر میں اسے مامی نے ہدایت کی کہ اس کا بہت خیال رکھنا۔ نائرہ کا ذکر ایک بار بھی نہ کیا۔ پھر مامی نے ماہرہ سے بات کرنے کا کہا۔ ماہرہ نے اسپیکر آن ہی رہنے دیا۔ مامی نے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اسے بہت زیادہ مبارکباد دی، پھر اس سے معافی مانگی اور نائرہ کو بھی معاف کرنے کی درخواست کی۔ ماہرہ نے تڑپ کر کہا، مامی جان آپ ایسی باتیں مت کریں۔ پھر اس نے بھائی کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رخصتی کے فوراً بعد وہ سو گیا تھا۔ ماہرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فون بند کر کے وہ کھری سوچوں میں گم تھی کہ ایان جو ہاتھ میں منہ دکھائے کی ڈبی پکڑے کھڑا تھا، اسے مخاطب کرتے ہوئے پیار سے بولا، ہمیں کب تک کھڑا رہنے کی سزا ملتی رہے گی؟ پھر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں میں رنگ پہنا دی۔ وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ پھر اس نے ایان کو منانے کی کوشش کی کہ وہ نائرہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے، اس کے خواب میں ٹوٹنا نہیں چاہتی۔ ایان نے اسے پیار سے ڈانٹ کر کہا، یہ قسمت کے فیصلے ہیں، میرا خواب تم تھی، میں تمہاری نیچر سے متاثر ہوا تھا اور میرے بھائی کو ظاہری خوبصورتی پسند تھی۔ میں نے امی جان کو منانے کی ہلکی پھلکی کوشش کی مگر وہ بولی، ہم تو کر لیں گے مگر لڑکی والے نہیں مانیں گے۔ پھر میں نے سوچا میرے بھائی کی قسمت سنور رہی ہے تو چلو کوئی بات نہیں۔ ماہرہ کو اس نے اعتماد دلایا کہ اب میں تمہارا ہوں، اگر نائرہ طلاق بھی لے تو پھر بھی نہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہ اس سے شادی کروں گا۔ اب بھی اگر وہ عقل پکڑے تو اپنا گھر بچا سکتی ہے۔ ماہرہ نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ اب ایان ہی اس کی قسمت ہے۔ ایان کی محبت پا کر وہ اپنے سارے دکھ بھول کر سکون کی نیند سو گئی۔ نائرہ کو ایان پیار سے تسلیاں دیتا رہا، پیار جتاتا رہا، اپنی ماں کے رویے کی معافی مانگتا رہا۔ نائرہ کو اب دنیا میں واحد سہارا اب ایان ہی کا لگا۔ وہ اسے ہی غنیمت سمجھ کر خاموش ہو گئی۔ صبح فجر کی نماز کے وقت ساس نے اس کے دروازے بجانے شروع کر دیے۔ نائرہ کو ایان نے جگایا کہ امی جان جگانے کے لیے آئی ہیں۔ وہ ڈر کر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ماہرہ کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ مرد تیار ہو کر مسجد میں نماز ادا کرنے چل دیے۔ ساس
پھر جائے نماز پر بیٹھی تسبیحات پڑھنے لگی۔ ماہرہ کی دیکھا دیکھی نائرہ نے بھی جا کر سلام کیا۔ ساس نے اشارے سے جواب دیا۔ ماہرہ کچن میں چل دی۔ اسے نائرہ سے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اسے بلا بھلا سنائے گی، مگر وہ خود ہی ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے رویے سے حیران ہو رہی تھی۔ جب نائرہ نے عاجزانہ لہجے میں اسے کہا کہ وہ اسے اپنے کا ہر کام ساتھ ساتھ بتاتی جایا کرے تاکہ آنٹی غصہ نہ کریں، ماہرہ نے آٹا گوندھ کر رکھا، اسے کوئی کام نہ بتایا، خود ہی کرنے لگی۔ اتنے میں ساس کچن میں آ کر نائرہ پر برس پڑی کہ تم مہارانی بن کر کھڑی ہو اور تمہاری بڑی جیٹھانی بغیر کہے کام میں لگ گئی ہے۔ نائرہ کپ کپاتی آواز میں بولی، جی میں کرتی ہوں۔ ماہرہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ ساس نے ماہرہ سے بہت پیار سے بات کی، اسے شاباش دی کہ وہ اتنا اچھا ناشتہ بنا رہی ہے۔ وہ گرما گرم پراٹھے پکا رہی تھی۔ ساس نے کہا، میں جانتی ہوں کہ نائرہ مہرانی کو کوئی کام نہیں آتا، مگر اسے اب ادھر سب سیکھنا اور کرنا پڑے گا۔ اب تم باقی پراٹھے پکاؤ۔ ماہرہ اسے سکھانے لگی۔ ساس نے کہا، میں نے کام والی ہٹا دی ہے۔ جب گھر میں دو بہویں موجود ہیں تو پھر کام والی کا کیا کام؟ دونوں نے مل کر سارے کام کرنے ہیں گھر میں۔ ایک ہفتے میں ساس نے پورے گھر کی ذمہ داری بہو کے سپرد کر دی۔ ماہرہ ان سے بہت خوش تھیں، اسے بیٹی کہہ کر پکارتیں، اسے کبھی نہ ڈانٹتیں، اس پر واری صدقے جاتیں۔ جبکہ نائرہ پر تاب نازل ہوتا، اسے کام کی عادت نہ تھی، ہر وقت وہ اسے سب کے سامنے ذلیل کرتی۔ نائرہ کو سخت شرمندگی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتی کہ کیا کسی کی سب کے سامنے بے عزتی کی جائے تو کس قدر سستی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کیسے ماہرہ کی کرتی تھی سب کے سامنے، یا اکیلے میں دل بھر بھی دکھتا، ایسے ہی ماہرہ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا۔ یہ مفاقات عمل ہے۔ اس کو اپنے رویے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ سوچتی تھی کہ اس گھر میں وہ اس پر حکم چلائے گی، مگر یہاں وہ ساس کی چہیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، یہ گھر کی بڑی بہو ہے، اس کی عزت کرنی ہے، ہر صلاح مشورہ اس سے کرتی، اسے بہت عزت و اہمیت دیتی، جس کے خواب نائرہ نے دیکھے تھے۔ نائرہ کو شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ ماہرہ اس کی بہت ساس سے نظر بچا کر ہیلپ کر دیتی۔ وہ سوچتی، ماہرہ نے کبھی اس پر طنز نہیں کیا، اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ ایان سے اس کی شادی نہ ہونے پر بہت افسوس کر رہی تھی، اسے چھپا کر ماں سے بات بھی کروا دیتی تھی۔ نائرہ کی ماں نے پچھتاتے ہوئے اسے ساری رات بات نہ کی تھی کہ ماہرہ ایان کے لیے ہاں نہیں کر رہی تھی، اسی لیے چٹکی کاٹتے اور زبردستی ڈانٹنے پر اسے زبردستی ہاں کروا کر بیٹی کی قسمت پھوڑ دی تھی۔ نائرہ کی ماں ٹوٹل بدل چکی تھی۔ اسے اب ہر وقت صبر کرنے اور شوہر کے ساتھ سلوک اور اتفاق سے رہنے کی تلقین کرتی، ساس کی زیادتیوں پر اسے ہی نصیحت کرتی کہ اپنے آپ کو بدلو اور ماہرہ سے سیکھو، یقیناً ساس کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اسے اپنی اور اس کی ماہرہ پر کی گئی زیادتیوں کا احساس دلانے کی بھی کوشش کرتی اور اسے اچھا برتاؤ کرنے کا کہتی۔ وہ کہتی، یہ سب اسی کی آہوں کا نتیجہ ہے، اس لیے بڑا سوچا تو اپنی بیٹی کے ساتھ پیش آیا، اب اسے ہی اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو، اب تمہارا شوہر کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ نائرہ کو بھی اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ایان اسے نہیں مل سکتا۔ وہ تو ماہرہ کی اس طرح عزت کرتا جیسے کسی پیر کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اور کچھ ماہرہ کے حسن سلوک کی وجہ سے۔ ساس سسر اور شوہر اس کی عزت بھی کرتے اور کرواتے۔ ماہرہ کے بھائی کو گاؤں والے لے گئے اور اس کی بہت پیار دے رہے تھے۔ سب بہت اچھے اور پرخلوص لوگ تھے۔ ماہرہ کی ماں پاکستان آ چکی تھی، وہ سیدھا گاؤں شوہر کی قبر پر پہلے گئیں، پھر گاؤں میں ہی وقت گزارنے اور شوہر کی زمین جائیداد کی جانچ پڑتال کرنے لگی، جس سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی بقایا زندگی آرام سے گزار سکتی ہیں۔ گاؤں والوں نے اس کا بہت ساتھ دیا، اس کی زمینوں کو ٹھیکے پر لے کر اس کا منافع مقرر کر دیا اور سب کچھ اسٹامپ پیپر پر ہوا۔ انہوں نے ماہرہ اور اس کے سسرال والوں کی دعوت کی۔ ماہرہ نے ماموں کو منا کر نائرہ سے راضی نامہ بھی کروا لیا۔ انہوں نے بھی یہ شرط رکھی کہ اسے شوہر کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ نائرہ نے ماں کی سمجھانے پر حامی بھر لی۔ ماہرہ ماں سے ملنے کو بے تاب تھی۔ ایان نے کہا کہ وہ آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ لوگ آئیں تو ولیمہ کرنا ہے، بعد میں دعوت پکا لینا۔ بولے، ماں بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ سب لوگ گاؤں آ گئے، ماموں مامی بھی ساتھ گئے، ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ ایان نے ماں کی اجازت سے چند دن کے لیے ماہرہ کو ماں کے پاس گاؤں رہنے کی اجازت دے دی۔ سب نے بہت انجوائے کیا۔ ماں بار بار بیٹی کو گلے لگا کر چوم رہی تھی۔ چھوٹی بہن ماہرہ سے بہت پیار کرنے لگی۔ ماہرہ بھی اپنے بھائی بہن پر جان دیتی،
نائرہ دیکھ کر دکھتی ہوتی رہتی کہ ماہرہ کو تمام گاؤں والے رشتہ دار بہت اہمیت دے رہے تھے، ایان کی بھی بہت عزت ہو رہی تھی۔ ایان اپنی سمجھداری سے سب کو پسند آ رہا تھا، جبکہ زیان بیوی کا دیوانہ بنا پھر رہا تھا۔ ساتھ تھی ماں امی اپنی بیٹی کو دکھی دیکھ کر دکھی اور لاغر سی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے بیٹی کو سمجھایا کہ اپنے شوہر کو نہ چھوڑنا، کوئی ٹھکانہ نہیں بچے گا، اچھا سسرال ہے، قدر کرو۔ بیٹی نے روندی ہوئی آواز میں کہا، ساس ظلم کرتی ہے۔ ماں نے کہا، صبر کرو، ایک دن اچھا وقت بھی آئے گا، ضرور حالات سے سمجھوتا کر لو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، شکر کرو شوہر پیار کرنے والا ملا ہے۔ وہ بولی، مگر ماں کے آگے نہیں بول سکتا۔ ماں نے کہا، ساس کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ساس خوش تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے، تھوڑا سہنا پڑے گا۔ گھر آ کر بھی نائرہ ماں کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ ساس نے گھر آ کر ایان کو سمجھایا کہ تمہاری ساس کو اس وقت تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، اگر نوکری چھوڑنی پڑے تو چھوڑ کر ان کا سہارا بنو۔ شوہر نے بیٹے کے جانے کے بعد بیوی سے حیرت کو دیکھا اور بولا، تمہارا یہ کون سا روپ ہے؟ یہ نظریں جھکا کر بولی، ارے اتنے پیسے والی ساس ملی ہے، اس سے بہت نرم دل عورت ہے، کھلے دل کی بھی ہے، ساری زندگی بھائی کی امداد کرتی رہی، وہ گھر بھی اسی کا تھا جس میں رہ کر رہی، بیٹی کی کفالت کا اتنا خرچہ دیتی رہی کہ سارے گھر کا نظام بخوبی چل سکے، اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلواتے رہتے اور اسے کام کاج میں لگائی رکھا۔ شادی پر رشتہ دار عورتیں باتیں بنا رہی تھیں، توبہ توبہ۔ اتنے میں نائرہ چائے کی ٹرے لے کر آ گئی، پیچھے ماہرہ سموسے اٹھائے چلی آئی۔ سسر نے کہا کہ بیٹا میں باہر کے سموسے نہیں کھاتا۔ ماہرہ نے فخریہ کہا کہ یہ نائرہ نے نیٹ سے دیکھ کر بنائے ہیں۔ سسر نے کھا کر تعریف کی، مگر ساس کو نوچ لی، حالانکہ ماہرہ کچھ پکاتی تو ساس تعریف کرتی۔ نائرہ ہرٹ ہونے لگی۔ ایان نے واقعی بیٹا بن کر دکھایا اور ان کا بزنس سنبھال لیا، گاؤں کی زمینوں پر جدید ٹیکنالوجی سے کام کروایا اور اچھا منافع ملنے لگا۔ ساس نے اسے اپنا بزنس پارٹنر بنا لیا کہ محنت تم کر رہے ہو۔ ایان نے نوکری چھوڑ دی، وہ اس کے ساتھ ماں کے کہنے پر شفٹ ہو گیا۔ ماہرہ کو اب ماں، بہن، بھائی اور پیار کرنے والا شوہر مل گیا، اس نے گھر کا سارا نظام سنبھال لیا۔ ماں نے اسے آگے پڑھنے پر بھی راغب کر لیا اور پرائیویٹ گھر میں ٹیچرز کا انتظام کر دیا۔ وہ ذہین تھی، جلد ہی عبور حاصل کرنے لگی۔ خدا نے ایک بیٹی سے بھی نوازا دیا۔ شوہر بیٹی پا کر بھی بہت خوش تھا، کہتا، میرے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ نائرہ رقص کرتی۔ نائرہ کی ماں بیمار رہنے لگی، جلد فوت ہو گئی۔ نائرہ بہت تڑپی روئی، ماہرہ نے اسے بہت سنبھالا۔ بہن نے بھائی کی اپنے گاؤں کے سسرال سے ایک بیوہ سے شادی کروا دی۔ اس نے گھر اور شوہر کو سنبھال لیا۔ نائرہ کا باپ اپنی بیوی کا دیوانہ بن گیا، وہ جوان تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی دے دیا۔ شوہر کو بہت خوشی ملی۔ نائرہ میکے جاتی تو دل نہ لگتا، خالی خالی لگتا، کیونکہ ماہرہ کی ماں سوسائٹی میں گھر لے کر شفٹ ہو گئی تھی۔ نائرہ محلے میں زندگی گزار رہی تھی، جس اسٹیٹس کے خواب نائرہ نے دیکھے تھے وہ ماہرہ کو آسانی سے مل گئے تھے۔ ساس اس سے خوش تھی کہ وہ اب امیرزادی تھی اور ایان کو کامیاب کرنے میں اس کا ہاتھ تھا۔ نائرہ کا شوہر دکان ہی چلا رہا تھا۔ ماہرہ ملنے آتی تو نائرہ کی پسندیدہ چیزیں، پیزے، برگر وغیرہ لے آتی۔ وہ تو ان چیزوں کے لیے ترس گئی تھی، وہ سوچتی کہ وہ سگی بہن کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے، کاش وہ بھی شروع سے اس کو بہن دوست بنا کر رکھتی تو ایک تو وقت بھی اچھا کٹ جاتا اور اس کا ضمیر بھی ملامت نہ کرتا۔ ایک تو 2 سال سے اس کا بچہ بھی لیٹ تھا، ساس اسے طعنے دیتی، حالانکہ اب اس نے سارا کام سیکھ لیا تھا، وہ بخوبی گھر چلا رہی تھی، سارا کام اسے خود کرنا پڑتا۔ شوہر کے آگے روتی تو وہ ٹانگیں دبانے لگتا اور تسلی دیتا۔ وہ اب جان چکی تھی کہ اس کا شوہر ماں کے آگے بے بس تھا، اب اس نے گلہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ماہرہ آؤٹنگ کا پروگرام کبھی بنا لیتی کہ نائرہ کو ضرورت ہے اس چیز کی، مگر ساس ضرور ساتھ جاتی، ہمیشہ بیٹے کے ساتھ آگے بیٹھتی، جہاں وہ جاتے ڈاکٹر کے یا گروسری لینے تو وہ ساتھ جاتی۔ نائرہ کو دل میں حسرت ہوتی کہ وہ اکیلی شوہر کے ساتھ آگے بیٹھ کر جائے۔ سسر اور شوہر دکان پر زیادہ وقت گزارتے، عید کے دنوں میں وہ بہت لیٹ آتے۔ ماہرہ نے ایان کو کہہ کر ایک لیڈی شاپ کھولنے کا کہا اور سرمایہ بھی خود لگایا اور اسے چلانے لگی۔ ماں نے بھی حوصلہ افزائی کی اور خوش ہوئی۔
नायरा का अब दिल शोहर की तरफ माइल होने लगा। वो अब इसका इंतज़ार करती। नायरा को सास ने वार्निंग दी थी कि अगर तुम मेरे बेटे को अहमियत नहीं दोगी या उसके साथ रहना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें फ़ौरन तलाक दिलवा कर इस घर से बाहर निकाल दूँगी। उसने ये बात मायरा को बताई कि वो अपने अनपढ़ शौहर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मायरा ने उसे साफ कह दिया कि वो इस सूरत में इसकी कोई मदद नहीं करेगी, ना शौहर को करने देगी। मायरा जो इसकी बात सुनकर भड़क उठी कि अयान उसका होना था, वो ज़रा सी गलती से उसका ने कब्जा कर लिया। वो इसको बेनकल सुनाने लगी। मायरा चुप करके उसके लानतान सुनती रही और उसे वार्न देकर बोली, अयान अब मेरा शौहर है, अब मैं किसी और औरत के मुँह से उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। आइंदा से एहतियात करना। वो इससे नाराज़ होकर चल पड़ी। नायरा दिल में हैरान होने लगी कि कभी मायरा भी उसे जवाब दे सकती है। ये भी हकीकत है कि अब अयान उसका शौहर है। इत्तफाकी तौर पर ज़ियान ने भी सुन लिया। उसे बहुत दुख हुआ। उसने उसे बहुत सुनाए और कहा, भाई सही कहते थे, साहिर हुसैन कोई मायने नहीं रखता। उसने माँ से कहा कि वो नायरा के साथ अपनी बकाया ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उसने माँ को सब बातें बता दी। माँ ने गुस्से से कहा, वो कौन होती है तुम्हें कमतर समझने वाली। माँ ने बेटे से कहा कि जब से वो इस घर में आई है मैं इसे देखकर ही टेंशन में हो जाती हूँ। ये हमारे घर में मजबूरी और एहसान चढ़ा कर रहती है। ये किसी वक्त भी हमें धोखा देकर छोड़ सकती है। तुम इसे फ़ौरन तलाक दे दो। नायरा ने सुना तो चिल्लाकर बोली, कमबख्त बुढ़िया, तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करके सुकून से ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। दो अभी तलाक ताकि मैं इस जहन्नम से ज़ाद हो जाऊँ। शौहर ने गुस्से से कहा, शायद मैं कभी तलाक ना देता, मगर तुमने मेरी माँ की इंसल्ट की। तुम बहुत ख़तरनाक औरत हो, मेरी माँ को कुछ कर भी सकती हो। उसने मोबाइल ऑन किया, उसे 3 बार तलाक देकर रिकॉर्ड कर लिया और कहा, अब तुम इस घर से फ़ौरन जाने की तैयारी करो। थोड़ी देर के लिए नायरा गुमसुम सी हो गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसका प्यारा शौहर उसको झट तलाक दे देगा। नायरा को सामान समेट कर उसके मेके भिजवा दिया गया। सौतेली माँ ने उस घर में पनाह तो दे दी, वक्ती तौर पर चुप हो गई। बाप ने कहा, मुझे इसी बात का डर था, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, सब मेरी बेटी का कसूर है। अब बेटी है, घर से निकाल भी नहीं सकता। कहाँ जाएगी। सारी बात ज़ियान ने सुसर को फ़ोन पर बता दी थी। वो माजरत करने लगा। मायरा की शौहर को नायरा पर गुस्सा था कि वो उसकी माँ की बेइज्जती कर रही थी। उसने कभी भी सुना नहीं था। मायरा की माँ को भी गुस्सा था कि उसने उसकी बेटी को तंग रखा और अब अयान पर हक जता रही थी। भाई बहन के आगे माजरत करने लगा। नायरा ने जॉब अप्लाई कर दी और छोटी भाई को संभालना पड़ता था। सास बाज़ाहिर कुछ ना कहती, मगर बाप हर वक्त सुनाता रहता। उसे काम करने पर लगा दिया और वो बीवी की तरफदार करता। वो कहता, ना तुम्हारी माँ ने सुख दिया, अब तुम बर्बाद करने आ गई हो। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ सुकून से रह रहा था। सब नायरा से नाराज़ थे। नायरा के शौहर की भी जल्द शादी हो गई। वो अपनी बीवी से खुश रहने लगा क्योंकि उसकी माँ उससे खुश थी। सौतेली माँ अब रफ्ता रफ्ता उसे तंग करने लगी, सास से ज़्यादा उसे ताने देने लगी। नायरा ने जॉब कर ली, मगर घर आकर उसे सारे काम करने पड़ते और अपनी तनख्वाह में से भी वो खर्चा इससे लेने लगी कि नायरा के पास कुछ न बचता। उसने सोचा कि वो शौहर से तलाक लेकर किसी यंग पढ़े लिखे शख्स से शादी करके मायरा को बता देंगी कि वो भी किसी से कम नहीं। सौतेली माँ रिश्ते वाली को कहकर जल्द उसे इस घर से रुखसत करना चाहती थी, मगर कुंवारा तो कोई तैयार न था। अपना घर वाले एक शादीशुदा ज़बान दराज से ख़ानदान भर में उसे अपनाने को तैयार थे। रिश्ते वालों ने साफ कह दिया था कि कोई रंडवा ही मिल सकता है। वो इतनी तंग आ चुकी थी और सौतेली माँ ने एक शादीशुदा से बात पक्की कर ली थी, जो 3 बेटियों का बाप था, अमीर था, बेटे के लिए दूसरी शादी करना चाहता था। इसने वादा किया था कि उसे अलग रखेगा। इसने एक फर्निश्ड अपार्टमेंट रेंट पर लेकर नायरा से निकाह कर लिया। शुरू में उसे बहुत शॉपिंग वगैरह करवाई, मगर कुछ अर्से बाद बच्चा न होने पर उसके टेस्ट करवाए तो पता चला वो बांझ है। उसने उसे तलाक दे दी कि मैंने जिस मकसद के लिए निकाह किया था वो पूरा ना हुआ। नायरा फिर मेके आ गई। अब वो अपने प्यार करने वाले शौहर ज़ियान को छोड़कर बुरी तरह पछताने लगी। सच है, अपना घर अपना होता है। ससुराल की जुतियाँ भी इज्जत है और मेके की जुतियों में ज़िल्लत। अब नायरा का कोई सहारा ना था। उसने सोचा कि अगर बाप को कुछ हो गया तो सौतेली माँ तो उसे निकाल देगी। अब अकल पकड़े
اس تیلی ماں کو خوش رکھے، وہ بھائی کو اولاد کی طرف چاہنے لگی۔ اس کی منتا جاگ گئی تھی، اس نے جان لیا تھا کہ اس کا حسن کسی کام کا نہیں آیا۔ دفتر میں بھی سب فلرٹ کرنا چاہتے تھے، اپنانے کو کوئی تیار نہ تھا۔ ماہرہ سسرال کی وجہ سے ان سے نہ ملتی تھی۔ اس کی ماں کبھی کبھار بھائی سے ملنے آ جاتی مگر اسے لفٹ نہ دیتی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا سلوک اس کی بیٹی سے کیسا تھا۔ خاندان والوں نے بھی سچائی بتا دی تھی۔ بھائی بہن سے شرمندہ تھا اور معافی مانگتا رہتا تھا۔ ماہرہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دے دیا، زیان کی بیٹی تھی۔ ماہرہ سب کو اپنے ساتھ اوپر والے پوشن میں لے آئی تھی کیونکہ سسر وفات پا چکا تھا۔ ایان نے زیان کو اپنے ساتھ کام پر تنخواہ پر رکھ لیا تھا۔ اس کی بیوی سمجھدار تھی، اس نے وہاں ایک پلاٹ لے لیا تاکہ ہم کب تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ وہ میکے سے بھی جائیداد کا حصہ لائی تھی اور اپنا گھر تعمیر کروا رہی تھی۔ نائرہ یہ سب دیکھ کر کرتی کہ اس نے جلدی کی۔ اب زیان ایک سوسائٹی میں رہ رہا تھا، اب اس کی پرسنالٹی بھی بن گئی تھی۔ اب ستیلی ماں بھی اس کے ساتھ اچھی ہو چکی تھی کیونکہ وہ اب ان دونوں کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ ماہرہ کی ماں کبھی کبھار آ جاتی اور بھائی کی امداد کر دیتی۔ بھابھی کے میکے والے بھی غریب تھے۔ نائرہ بھائی کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے بہت محنت کرنے لگی، اب وہی اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ ستیلی ماں کی وہ شکر گزار تھی کہ اس نے اسے میکے رہنے دیا تھا، ورنہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک دن وہ بھی چل بسی۔ ماہرہ ساس کی وفات کے بعد اس سے ملنے جلنے لگی تھی، پڑھائی میں اس کے بھائی کی مدد کرتی، اسے اپنے اسکولوں کے بچوں کے اسکولوں میں داخلے میں مدد کی کیونکہ لاکھ محنت کے باوجود وہ اس مہنگائی کے دور میں پڑھائی کے خرچے پورے کرنے سے قاصر تھی۔ ایان ماہرہ کو کہتا اس کی مدد کرتی رہا کرو، اب سب اس سے راضی تھے۔ زیان کی بیوی اچھی تھی، شوہر پر بھروسہ کرتی تھی، اگر کبھی کسی موقع پر زیان سے سامنا ہو بھی جائے تو وہ اسے یکسر نظر انداز کر دیتا تھا۔ اپنی بیوی پر فدا تھا جو کم پڑھی اور معمولی شکل و صورت کی تھی۔ نائرہ اپنے بھائی کو بیٹے کی طرح چاہتی تھی، وہ اسے ماں سے ہی کہتا تھا، وہ اسے بیٹا کہتی تھی۔ نائرہ اب وہ پہلے والی نائرہ نہ رہی تھی، بالکل بدل چکی تھی، سب عقل اور غرور نکل چکا تھا۔ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف بھائی کو پروان چڑھانا تھا۔ اس نے کئی بار ماہرہ سے بھی معافی مانگی تھی اور بیماری کے دنوں میں ساس سے بھی معافی مانگی تھی۔ ساس نے بھی اس سے معافی مانگ کر گلے لگا کر پیار کیا تھا جس کے لیے وہ ترستی تھی۔ ایان بھی اب کبھی اسے سلام کر دیتا تھا۔ ساس کے معاف کرنے پر سب کے رویے اس سے بہتر ہو گئے تھے۔ اسے ماں کی نصیحت یاد آئی کہ اس نے کہا تھا کہ گھر نہ چھوڑنا۔ اب وہ روتی اور پچھتاتی۔ پڑھائی پڑھ لکھ کر اچھی جاب پر لگ گیا اور وہ ریٹائر ہو چکی تھی۔ بھائی نے اپنی پسند سے ایک امیر لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس کی بیوی نے کچھ عرصہ اسے برداشت کیا، پھر باتیں بنانے لگی کہ تمہاری سگی ماں تو نہیں ہے نا۔ بھائی بھی بیوی کا دیوانہ تھا۔ نائرہ کو ایک اچھے ایسے اولڈ ہوم میں بھیج دیا جہاں وہ بوڑھوں کو رکھنے کا اچھا خاصا خرچہ لیتے تھے اور وہ ساری سہولت فراہم کرتے تھے۔ ڈاکٹر کی سہولت بھی موجود تھی۔ بھائی کی بیوی کو اسے وہاں رکھنے اور خرچہ کرنے پر اعتراض نہ تھا، صرف پاس رکھنے پر اعتراض تھا۔ نائرہ نے اسے پاس رکھنے کی آفر کی مگر ماہرہ نے اسے پاس رکھنے کی آفر کی مگر نائرہ نے انکار کر دیا۔ بھائی کبھی ملنے آ جاتا، بیوی نہ آتی۔ ماہرہ اکثر ملنے آتی اور اس کے بچے بھی آتے۔ ماہرہ سوچ رہی تھی کہ ادھر اسے زندگی کی ہر سہولت موجود ہے مگر گھر والا سکھ و سکون نہیں ہے۔ بھائی کا بچہ پیدا ہوا تو وہ تڑپ رہی تھی مگر اسے کتنی خواہش تھی کہ دادی کی طرح اسے گود میں کھلائے مگر بڑی مشکل سے وہ اسے ایک بار ہاسپٹل ملنے جا سکی تھی، گھر جانے کی اجازت نہ تھی۔ آخر اس نے سوچا کہ کسی بھی صورت اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ختم شد۔ اچھا ناول تھا، بہت اچھا ناول تھا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنس ہیں کہ جیسا بھی شوہر ہو، پڑھا لکھا ہو، کم پڑھا لکھا ہو، کوئی یہ بات میں نے نہیں رکھتی ہے کہ اللہ نے جس کا رزق جتنا لکھا ہے اتنا تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے، چاہے اس کا ہسبینڈ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، اس سے رزق کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ خیر پتہ نہیں آج کل لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور خیر اچھا ناول تھا۔ امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور لائک کے بٹن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اور اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔